مسلمانوں دن بدن ہم پریشانی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ آئے روز ہمارے اوپر مہنگائی کے سیلاب بہتے جا رہے ہیں۔ ہم مہنگائی کے سیلابوں میں وہ لپٹے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ الزام ہم حکمرانوں پر دھرتے ہیں۔ یہ حکمران جو اللہ نے ہمارے اوپر ایسے مسلط کر دیے ہیں کہ جن کو ہمارے حال کی کوئی فکر نہیں ہے، جن کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں اپنی منمانی پر ہم پر حکم مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ نیچے کے لوگوں کی ذرائع آمدن کو نہیں دیکھتے ہیں۔ دن بدن پوری پاکستانی قوم مسائل کا شکار ہے، مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی امت پر حکمران ایسے ہی مسلط فرماتے ہیں جیسے امت کے اعمال ہوتے ہیں۔ آج امت کا اکثریت طبقہ ایسا ہو چکا ہے جو اللہ کا باغی ہو چکا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے، جو اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، جو اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہا ہے۔ جیسے اعمال ہمارے زمین سے اوپر آسمان کی طرف جائیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فیصلے اتریں گے۔ آج میں آپ کو یہ ایک میسج دے کر کے جا رہا ہوں، ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر امت مسلمہ اسی حالت میں رہی اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، اللہ کے حکموں کی حکم عدولی کرتی رہی، تو پھر یہ امت آنے والے زمانے میں مزید مشکلات کا سامنا کرے گی، مزید مسائل کا سامنا کرے گی، مزید مسائل کا سامنا کرے گی۔ ان سارے مسائل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے کہ امت اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ خدا کی قسم، وہ اللہ جو منع سلوہ بنی اسرائیل کے لیے اتار سکتا ہے، وہ کیا امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نہیں اتار سکتا ہے؟ کہ ہمارے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ امت نے اللہ کو منانا چھوڑ دیا ہے۔ آج سے عزم کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارش کو برسائے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے مالوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہماری بے برکتی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے استغفار چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں آئے ہیں، اپنے اعمال کو درست نہیں کیا ہے، تو آنے والے وقتوں میں ہمیں مزید مشکلات کا سامنا